حضرات محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہماری قوم کو فتح نصیب فرمائی۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں حالت جنگ میں وہ کون سے آداب ہیں جو اختیار کرنے چاہیے اور کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس مالک کا انتہائی کرم ہے کہ ایک ہی ہفتے میں حالات پلٹ گئے اور اللہ کریم نے ہمیں اعزاز و اکرام اور انعام سے نوازا۔ مسلمانوں کی فتح یا مسلمانوں کی شکست، اس کا سارے کا سارا دار و مدار اللہ کی ذات پر ہے۔ مسلمان اسباب کے زور پر نہیں لڑتا، اور جب بھی مسلمانوں نے اسباب کے زور پر لڑنا چاہا تو شکست ان کا مقدر بنی، اور جب اللہ کے مان پر، اللہ کے زور پر، اللہ کی مدد کے ساتھ لڑنا چاہا تو پھر انشاءاللہ اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ اب دیکھیں، یہ ہم تو ایک عام انسان ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب خود میدان میں موجود تھے، صحابہ خود میدان میں موجود تھے، اس وقت اللہ کیا فرماتے ہیں وہی قانون ہم پر بھی اپلائی ہوگا۔ قیامت تک مسلمانوں کے لیے وہی قانون ہے۔ بدر کے میدان میں 1 اور 3 کا مقابلہ تھا۔ 1000 کفار تھے، 313 مسلمان تھے، اور ساز و سامان کا تو کوئی مقابلہ تھا ہی نہیں۔ ان کے پاس، سب کے پاس گھوڑے، تلواریں، نیزے، زرہ بختر سب کچھ موجود تھا، اور ادھر 2-4 تلواریں، چند لاٹھیاں، چند نیزے، اور کچھ بھی نہیں۔ گھوڑے بھی 2-4، باقی سب پیدل۔ یہ صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ مدینے میں بیٹھ کر دعائیں کرتے رہتے۔ نبی سے بڑھ کر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کائنات میں سب سے بڑھ کر جو دعا ہے وہ نبی کی دعا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے اس ضابطے کا علم تھا کہ جب کڑا وقت آ جائے، آزمائش کا وقت آئے، تو پھر دعائیں تب قبول ہوتی ہیں کہ جب بندہ اپنا سب کچھ لگانے پہ تیار ہو جائے۔ تو میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم 313 جو ساری عمر کی کمائی تھی، ان کو میدان میں کھڑا کر کے، چاہے وہ نہتے تھے، چاہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مولا سے عرض کیا کہ مولا میری تو عمر بھر کی کمائی یہی ہے، میں اس کو لے آیا ہوں میدان میں، اب تیری مرضی ہے۔ اگر یہ مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ نے مدد فرمائی، اور اللہ سورہ انفال کے اندر اسی واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ فرمائے اور اس سے اپنے صورتحال کو سمجھے۔ فرمایا کہ فلم تقتلوہم، اے حبیب آپ نے ان کو قتل نہیں کیا۔ اللہ اکبر، مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا، تمہارے پاس تو 2 تلواریں تھیں، جس کے پاس لاٹھی آئی وہ لاٹھی لے کے چل پڑا، حتیٰ کہ ایک درخت کی ٹہنی لے کے چل پڑے، یعنی جو جس کے ہاتھ میں آیا وہ لے کے چل پڑا۔ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ چل پڑا۔ چلنا تو ہے، میدان میں تو جانا ہے، آگے اللہ کی مرضی ہے کہ مولا ہم تو یہی کر سکتے ہیں۔ یہ اسباب کا قانون ہی یہی ہے کہ بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے دعائیں کیے جانا حماقت ہے، اور صرف دعائیں کیے جانا اور صرف اسباب پر ہی بھروسہ کرنا یہ جہالت ہے۔ یعنی اسباب پر بھروسہ کرنا اور اللہ کی مدد نہ مانگنا جہالت ہے، اور بغیر اسباب کیے ہوئے صرف دعائیں کیے جانا یہ حماقت ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھی یہ نہیں سکھایا، میں جو کر سکتے ہو کرو، اس کے بعد میری مدد آئے گی۔ اگر تم نے وہ نہ کیا جو تم کر سکتے تھے تو پھر میں وہ نہیں کروں گا جو میں کر سکتا ہوں۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ کہتے کہ ایک بچے سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اللہ سے ملنا ہو تو کیا کرو؟ اب بچہ ہے، مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آئی۔ میں کلاس میں پڑھا رہا، چھوٹی کلاس تھی، میں نے سوال کیا بچوں سے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم کیا کرو؟ ایک سوال تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا، تو کہنے لگا سر میں اپنی کرسی چھوڑ کے آپ کو دے دوں۔ اللہ اکبر، بہت پیار آیا مجھے اس پہ۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ عزت کا، عظمت کا یہی مظاہرہ کر سکتا تھا کہ وہ اپنی کرسی چھوڑ دے، تو میں حضور کے لیے اپنی کرسی چھوڑ دوں۔ جتنا یعنی جتنی عمر اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی، یہی کافی تھی۔
اس بچے سے کسی نے پوچھا تم نے اللہ سے ملنا ہو تو کیسے ملو گے؟ اس نے کہا کہ دیکھو میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاؤں گا، پھر دوسری منزل پہ چڑھوں گا، پھر اس کے اوپر جو ممٹی بنی ہوئی اس کے اوپر چڑھوں گا، اس کے اوپر ایک میز رکھوں گا، اس کے اوپر ایک کرسی رکھوں گا، کرسی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، اور پھر اپنی ایڑیاں اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہوں گا مولا یہاں تک آنا میرا کام تھا، آگے تیرا کام۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اس بچے جیسی سمجھ بھی نہیں رکھتے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن اس پر اعتماد نہ کریں، ان پر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے صحابہ، اے حبیب، تم نے قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یہ اللہ ہے جس نے ان کو قتل کیا، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ سے تم کیا قتل کر سکتے تھے؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور اے حبیب جب آپ نے ان پر ریت کی وہ مٹھی پھینکی تو یہ آپ نے تھوڑا پھینکی تھی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ اللہ تھا جس نے پھینکی تھی۔ یعنی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت کی ایک مٹھی اٹھائی اور اٹھا کر کافروں کے لشکر کی طرف یوں پھینک دی اور کہا شاہت الوجوہ، یا اللہ ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ اب وہ 1000 کا لشکر ہے، تاریخ نے لکھا کہ ہر ایک کی آنکھوں میں وہ ریت پہنچی۔ اللہ نے فرمایا تم نے تھوڑا پہنچائی تھی، یہ میں نے پہنچائی تھی۔ ارے پاگلو، تم نے تھوڑا رافیل گرائے تھے، یہ ہم نے گرائے تھے۔ یہ ہے اصل میں سبق۔ تم نہ یہ مان کر کے بیٹھنا، وہ پوری دنیا کو ان کو چیلنج دے رہے تھے کہ ہم ایسا جہاز بنا رہے ہیں جس کو دنیا میں کوئی نہیں گرا سکتا، اس چیلنج کے ساتھ آئے تھے، اور یہ حقیقت ہے۔ یعنی 2020 میں یہ پہلا سودا ہوا ہے انڈیا کا فرانس کے ساتھ، اور 2021 میں ان کو 36 رافیل جو طیارے ہیں یہ ان کے حوالے کیے گئے، اور اس وعدے پہ کیے گئے اس کو دنیا میں اب کوئی نہیں گرا سکتا۔ اس سسٹم ہے اس کے اندر، یہ دوسروں کے جہازوں کو جیم کر دیں گے، میزائلوں کو ختم کر دیں گے، ریڈار کو ختم کر دیں گے، اور اس کو کوئی گرا نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم یہ سمجھے ہم نے گرا ہے، نہ نہ نہ، یہ غلط بات۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ اللہ ہی ہے جو گرا سکتا ہے۔ ارے تمہاری کیا حیثیت؟ اتنے جدید سسٹم اور اس چیلنج کے ساتھ وہ مقابلے میں نکلے ہوں تو پھر اللہ کے آگے تو کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارے پرندے کیا کر سکتے تھے؟ ان پرندوں نے صرف اللہ نے وہ کام لیا جو اللہ نے ابابیلوں سے کام لیا۔ اللہ جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے، جتنا چاہے، جہاں چاہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس اعتماد کے ساتھ نکلنا، لیکن نکلنا کیسے ہے؟ اپنا سب کچھ لگا کر۔ اگر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے دعائیں کرتے رہو گے پھر کچھ نہیں ہوگا، میدان میں نکلنا پڑے گا۔ تو میدان میں نکلے ہمارے مجاہد، اللہ کا شکر ہے، اور پھر اللہ کی مدد آئی، پھر پوری دنیا نے دیکھا اور دنیا نے تسلیم کیا کہ یہ ہوا ہے، ایسا نہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا۔ اور فرانس جس نے بنایا تو اس کو بھی تسلیم کرنا پڑا کہ ہاں ہم ناکام ہو گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ یعنی 1912 میں جب ٹائٹینک جہاز بنا تھا، بحری جہاز برطانیہ میں، اور اس دعوے سے بنایا گیا تھا کہ اس جہاز کو کوئی نہیں ڈبو سکتا، اللہ اکبر، بلکہ یہاں تک کہا گیا تھا کہ اس کو اللہ بھی نہیں ڈبو سکتا۔ یہ کہا گیا 1912، اپریل 1912، اپریل 1912 میں جہاز پہلے سفر پہ نکلا، بڑی دھوم دھام کے ساتھ، بڑے جشن کے ساتھ پہلے سفر پہ نکلا۔ اللہ نے کہا آجو پھر دیکھو اللہ کسے کہتے۔ پہلے ہی سفر میں ایک برف کا ٹکڑا، برف کے ٹکڑے سے ٹکا کر تباہ و برباد ہو گیا، اور 2000 کے قریب مسافر غرق ہو کے رہ گئے۔ ایسا نہیں کہ وہ غرق ہوا، ٹوٹ گیا، ٹکڑے ہوئے اس کے، آج بھی موجود ہے سمندر کی تہ میں۔ جب اللہ کے مقابلے میں چیلنج دیا جاتا ہے تو پھر اللہ یوں کرتے۔ تو یہ جہاز بھی اس چیلنج کے ساتھ اترے تھے کہ ان کو اب کوئی گرا نہیں سکتا۔ اللہ نے پھر دکھایا کہ جب میرے مان پہ میرے ماننے والے نکلتے ہیں تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ حبیب آپ نے جو ریت پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ہاتھ تو آپ کے تھے لیکن پیچھے میرا کام تھا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، ان کی آنکھوں میں، ایک ایک کی آنکھوں میں پہنچانا میرا کام تھا۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، فرمایا ہم نے یہ اس لیے کیا تھا کہ مومنین کے دلوں کو خوش کر دے۔ اللہ اکبر۔ آج 1971 کے بعد وہ پہلا موقع تھا کہ مومنین کے دل خوش ہوئے۔ 50 برس ہم نے انتظار کیا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے وہ دن دیکھنا نصیب فرمایا تاکہ ہم مومنین کے دلوں کو خوش کر دیں۔ اللہ نے خوش کیا۔ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔
اب اس کا کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا، اپنے پہ مان نہ کرنا کہ ہماری طاقت، ہماری اسٹریٹجی، ہماری حکمت عملی، ہماری چالیں، نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کے مان پہ میدان میں نکلو اور اپنی پوری تیاری کے ساتھ نکلو، جو کچھ کر سکتے ہو کرو، پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ پھر کامیابی دے دے تو وہ پھر اللہ کی طرف سے ہے، تمہاری طرف سے نہیں ہے۔ یعنی اندازہ فرمائے، کبھی غور کریں، یعنی یہ دنیا حیران ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابھی بڑی دیر تک جو ملٹری کے جو کالج اور اسکول، ان کے اندر یہ پڑھائی جائے گی، یہ جنگ ہوا کیسے ہے، وہ اپنی حدود کے اندر ہے، یہ اپنی حدود کے اندر ہے، اور ویژول جو نظر نہیں آ رہے جہاز، یعنی اتنی دور ہے کہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے، اور اس حالت کے اندر بھی ان پر میزائل داغنا اور عین نشانے پہ اس کا لگنا، یہ کس نے پہنچایا ہے؟ یعنی بال برابر بھی اگر وہ جو کیلکولیشن غلط ہو جائے، بال برابر، تو سب کچھ تہہ و نحس ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ نے پہنچائے ہیں، ہمارے جہازوں نے نہیں پہنچائے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تو آج یوم تشکر ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ کم از کم 2 نفل تو ضرور پڑھ لیں شکرانے کی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ پوری دنیا میں ایک عرب ساتھی وہ لکھتے ہیں کہ پچھلے 50-60 برس سے ہم نے صرف کافروں پر، یعنی کافروں کو گولیاں برساتے دیکھا ہے، مسلمانوں پر کافروں کو بم برساتے دیکھا ہے، مسلمانوں کے علاقوں پر تباہی آتے دیکھی ہے، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے پہلی دفعہ گائے کے پوجنے والوں پہ تباہی آئی اور ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ تو یہ اللہ کے یہ حکم، اللہ نے یہ فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، کن سے کہا جا رہا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، کہ تم نے نہیں پھینکے تھے، یہ اللہ ہے جس نے پھینکے۔ اور پھر رویہ کیا ہے؟ رویہ وہ اختیار کرنا ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی پر سوار اس حالت میں نہیں تھے کہ آپ کی گردن، معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، کہ گردن تنی ہوئی تھی، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ کی گردن اونٹ کی کوہان سے لگی ہوئی تھی، اونٹ پہ بیٹھے سجدہ کر رہے تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ وہ مکہ جہاں سے ہم نکالا گیا تھا مسلمانوں کو، جہاں پہ ان پہ دن رات ظلم کیے گئے تھے، آج وہ دن آیا کہ ہم یہاں پہ فاتحانہ طور پر داخل ہو رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس حال میں لوگوں استغفار کو اور بڑھا دو، اللہ کی تسبیح اور حمد کو اور بڑھا دو، اللہ کا شکر اور بڑھا دو۔ تو یہ ہے شکرانہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر یہ کرو گے تو اللہ کی مدد پھر بھی آئے گی۔ اگر یہ نہیں کرو گے، خدا نہ خواستہ دلوں کے اندر یہ آ گیا کہ ہم کر سکتے ہیں، تو پھر تمہارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نگہ حنین کے موقع پر، جنگ حنین فتح مکہ کے بعد جب ہوئی ہے، مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے شکست دے کے دکھائی کہ لو، کر لو، اب مان کر لو اپنی مدد پر، اپنی فوج پر، اپنی طاقت پر، اپنی تعداد پر۔ یعنی مسلمان 10,000 کا لشکر اس وقت، کہاں 313، کہاں 1000، کہاں 300، 500، یہ حالت ہوتی تھی، اور وہاں 10,000۔ تو مسلمان، کچھ مسلمانوں کی زبان سے نکلا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ تو اللہ نے بھرے میدان کے اندر مسلمانوں کو شکست دی۔ وہ تو ایک محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان میں کھڑے رہے، اور پھر بعد میں صحابہ اکٹھے ہوئے، بعد میں منظر بدلا، صحابہ نے توبہ کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی غزوات ہیں، جتنی بھی جنگیں ہیں، ان سب کے اندر ایک پیغام ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ بدر اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، یعنی جو چاہے کہ اللہ کی مدد لینی ہے وہ بدر سے سبق حاصل کرے۔ احد اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ کی آئی ہوئی مدد کیسے واپس چلی جاتی ہے۔ حضور کے ایک حکم ٹوٹا، اللہ کی آئی ہوئی مدد واپس چلی گئی۔ حنین اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ مسلمان جو ہیں اللہ کی مدد سے لڑ سکتے ہیں۔ ہمیشہ دنیا میں کافروں کے پاس ساز و سامان زیادہ رہے ہیں، تاریخ میں ایسے رہا ہے، سوائے ایک تھوڑے سے عرصہ کے جو مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے 1000 برس، اس کے علاوہ ہمیشہ تاریخ میں ساز و سامان
کافروں کے پاس زیادہ رہیں، لیکن مسلمان جیتے ہیں، فتح ہوئی ہیں کہ کیسے؟ اللہ کی مدد سے۔ اللہ ہمیں اس پہ جیسا کہ شکر کرنے کا حق ہے ویسا شکر ادا کرنے والا بنا۔ کبھی دل کے اندر یہ مان، یہ تکبر نہ آئے کہ ہم جیت گئے، نہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے فتح نصیب، ہم نہیں جیتے میرے مولا، ہم نہیں جیتے، یہ تیری فتح نصرت تھی کہ تو نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرما دی۔ اس آیت کو بار بار پڑھیے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے صحابہ تم نے قتل نہیں کیے، یہ ہم تھے جو قتل کیے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس حضور کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد بڑا لمبا تھا، گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں نیچے لگتے تھے، اتنا لمبا قد تھا، ظاہر اتنا لباس بھی لمبا ہوگا۔ تو یہ ایک چھوٹے سے قد کے صحابی ان کو قیدی بنا کر لے آئے، ان کو باندھ کر ان کے ہاتھ ہو حضور کے پاس لے آئے اور حضور سے کہا کہ میں نے ان کو پکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کہتے ہیں اے بھتیجے، چچا تھے، اے بھتیجے اس کی کیا ہمت ہی مجھے پکڑا، وہ تو پکڑنے والے کچھ اور تھے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، انہوں نے مجھے باندھا ہے، اس کی ہمت کہاں تھی مجھے باندھ لیتا چھوٹا سا، وہ تو فرشتے تھے، انہوں نے مجھے باندھا، یہ نہیں مجھے باندھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد، جب مسلمان اللہ کے مان پر اپنا سب کچھ لگانے پہ تیار ہو جائے، سب کچھ قربان کریں۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔